الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس حدیث کا دوسرا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع حیا کے متعلق ہے. الحیاء من الایمان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدع وستون شعبة والحیاء شعبة من الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حیا کہتے کسے ہیں، حیا کا معنی کیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں حیا اس وصف کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو قبیح اقوال اور افعال یعنی برے اقوال اور برے کام اور برے اخلاق کے ترک پر یعنی چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے. انسان کو برے اقوال، برے افعال اور برے اخلاق کو چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے اور حقدار کے حق میں کوتاہی اور کمی کرنے سے روکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حیا. حیا جو ہے نا، یہ ایک نفس کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو نفس کو حقوق کی ادائیگی پر اور قطع رحمی اور نافرمانی سے اجتناب پر ابھارتی ہے. حیا کی جو ہے بنیادی طور پر 2 قسمیں کی جاتی ہیں. حیا کی ایک قسم تو نفسانی ہوتی ہے. حیا کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی درجے میں تمام نفوس میں پیدا فرمائی ہے، جیسا کہ لوگوں کے سامنے شرمگاہ کھولنے اور صحبت اور مجامعت سے حیا کرنا. یہ والی جو صفت ہے، یہ والی جو قسم ہے حیا کی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی درجے میں تمام نفوس میں پیدا فرمائی ہے. اور جو حیا کی دوسری قسم ہے وہ ایمانی ہے. وہ یہ ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی بنا پر گناہوں کے ارتکاب سے رک جائے. اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک جائے وہ، اور اس کا کامل ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک سے حیا کرے. وہ تمہیں ایسی جگہ موجود نہ پائے جہاں قدم رکھنے سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور اس جگہ سے تمہیں غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے. غور کرنے کی بات ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ موجود نہ پائے جہاں قدم رکھنے سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور اس جگہ سے تمہیں غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ العلق میں آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح سورۃ النساء میں بھی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے. تو لہٰذا کسی بندے کا گناہوں کی پرواہ نہ کرنا، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، بندگان خدا کی حق تلفی اور ان کی دل آزاری کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اللہ تعالی کی عظمت اور ہیبت سے خالی ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالی کی ذات سے حیا کا کوئی خوف باقی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے حیا کرو. فرمایا اللہ تعالی سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کا حق یہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور دماغ میں موجود تمام افکار کی حفاظت کرو
تمام فکروں کی حفاظت کرو، جو تمہارے سر دماغ میں چل رہا ہے نا ان کی حفاظت کرو، اور تم اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہونا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ تو پس جس نے اس طرح کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالی سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ انسان اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، پاکیزہ انسان اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ بدن اور باطن کی حفاظت جو فرمائی گئی اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لقمہ حلال کھاتا ہے۔ پیٹ کے بارے میں جو حدیث میں بات ہوئی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جو کھاتا ہے وہ حلال کھاتا ہے اور شہوت پرستی وہ نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شرم گاہوں کی حدود کیا ہیں؟ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی منکوحہ بیوی کے سوا ہر ایک سے اپنی شرم گاہ کو چھپاؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنی منکوحہ بیوی جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کے سوا ہر ایک سے اپنی شرم گاہ کو چھپاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی، انسان کبھی دوسرے شخص کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب بھی تمہاری ہر ممکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھے۔ میں نے عرض کی، حضور انسان کبھی تنہائی میں بھی تو ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی تلذذ کی نیت سے اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور بلا ضرورت کشف عورت نہ کرے، یعنی شرمگاہ کو نہ کھولے۔ اگر کوئی نہ بھی دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو سب سے زیادہ حیا تو خالق اور مالک کی ذات سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا عظیم ترین شعبہ ہے۔ غور کیجیے حدیث پر۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظالم جہنم میں ہوں گے۔ تمام اخلاق و صفات میں سے سب سے افضل اور قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بلند اور نفع بخش صفت جو ہے وہ صرف اور صرف حیا ہے۔ بلکہ یہ انسانی خواص میں سے ہے۔ جس شخص میں حیا نہیں نہ ہوگی وہ انسان نہیں ہے، محض وہ گوشت پوست کا ایک ٹکڑا ہے۔ حیا ہی کے سبب مہمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے، حیا ہی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے نا، حیا ہی کی وجہ سے وعدے جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، وعدے وفا کیے جاتے ہیں، امانت کا لحاظ بھی حیا کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، اچھائیوں اور خوبیوں کو حاصل کیا جاتا ہے، عفت و پاک دامنی اختیار کی جاتی ہے، خلق خدا کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہے۔ اگر حیا نہیں نہ ہوتی تو مہمان نوازی کی قدر فروغ نہ پاتی، وعدے وفا نہ ہوتے، امانت داری کا پاس نہیں رکھا جاتا، محتاجوں کی حاجت براری نہ ہوتی، انسان کمالات کا خوگر نہ ہوتا، برائیوں سے کنارہ کشی وہ نہیں کرتا، اور شرم گاہوں کی بھی وہ حفاظت نہیں ہوتی، فحاشی سے اجتناب نہ کرتا، خلق خدا کے حقوق کا تحفظ نہ ہوتا، صلہ رحمی نہیں ہوتی، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ ہوتا۔ تو غرض یہ کہ جملہ افعال خیر کا منبع ہے اور سر چشمہ حیا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو انسانوں کو خیر اور صلاح پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے یہ روکتی ہے۔ خالق اور اس کی مخلوق سے حیا نہ ہوتی تو خیر کا وجود نہیں ہوتا۔ حیا کی ضد کیا ہے؟ فحشہ ہے۔ اسی سے فحش اور فحاشی کے الفاظ نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے بے شرمی، بے حیائی، انتہائی درجے کی بے غیرتی اور اعلانیہ برائی کرنا۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے بے حیائی کی باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، لیکن جب لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہوتا ہے نا تو اسے بے حیائی کے ارتکاب میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی مثل نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بے حیثیت اور پراگندہ ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی پہچان تو بتا دیجئے تاکہ ہم نادانستہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں میں عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالی کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ تو اپنے اوپر غور کرتے جائیں، کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ یہ حدیث ہمارے حسب حال ہے، کیونکہ اس زمانے میں خلوت میں گناہ کے ارتکاب کے وہ اسباب موجود نہیں تھے جو آج میسر ہیں۔ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت عام ہے۔ یہ سوشل میڈیا، بے حیائی اور بدکاری کے مناظر ایک کلک سے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو ان سے لطف اندوز ہونا چاہے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہی کے جس دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، کوئی صاحب اختیار اور اقتدار اس پر کنٹرول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ فیشن کے طور پر ٹسوئے بہائے جاتے ہیں اور مذمتیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش نہیں نظر آتی۔ تو یاد رکھیں کہ ایک ایسی علیم اور خبیر ذات موجود ہے جس کی نظروں سے کوئی پتہ اور ذرہ اوجھل نہیں ہے۔ وہ ہمارے قلبی خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ جو ہمارے دل میں چل رہا ہے نا، ہماری فکروں میں چل رہا ہے نا، وہ سب چیزوں سے آگاہ ہے، ساری باتوں سے وہ آگاہ ہے۔ دکھ، خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم اور حیا جو ہے نا، یہ ایک ایسا وصف ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور ان دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے کہ بھئی یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، ان دونوں میں فرق کرتا ہے حیا۔ اگر لب و لہجے، حرکات اور سکنات اور عادات اور اطفار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے اور دیگر تمام میں رہتا ہے۔ ذلت دائرے نیک اور اوصاف کی موجودگی کے باوجود اپنی وقعت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ جب تک انسان شرم و حیا کے حصار رسوائی سے بچا رہتا ہے نا، اور جب اس قلعے کو ڈھا دیتا ہے تو پھر گھٹیا بدترین کام بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم، رسول خدا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر۔ موجودہ دور کے یہ ایپس لڑکے اور لڑکیوں کو غلط راستے کی جانب گامزن کر رہی ہے۔ ہمارے بچے اسلام کے دعوے دار تو ہیں وہ دعوے دار، عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہمارے آج کے بچے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اتنی جلدی میں کہ پھر وہی گناہ کرنے کے لیے جو ان کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ شرم و حیا اسلام کا لازم جز ہے۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، لیکن آج مرد اور عورت ان حدود کو تجاوز کر چکے ہیں۔ ہر کوئی آزادی کے نعرے کی زد میں بے حیائی جیسے امور کو وجود میں لا رہا ہے۔ بچیاں حیوانیت کا شکار ہو رہی ہیں، اتنے عبرتناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، پھر بھی ان سے سبق حاصل نہیں کیا جاتا۔
یہ حرکات ہمارے معاشرے کو بری طرح متاثر کر رہی ہے. ہماری نوجوان نسل اسلام کے مقرر کردہ حدود اور قیود کو برطرف کر کے ایسے راستے پر چل رہی ہے جہاں صرف ذلت اور رسوائی ہے. جن ماڈرن طور پر طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے وہ صرف پستی کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے تمام کاموں کو فروغ دینے میں میڈیا کا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا کردار بہت بڑا ہے. جو آج کل ڈراموں میں رشتوں کی بے حرمتی، جنسی بے راہ روی پیدا کرنے والے گانے، ڈانس پروگرام، نائٹ کلب، ذہنوں پر عورت کا جو ہے وہ بھوت سوار کرنے والے اشتہارات بھی شامل ہیں. ٹک ٹاک بھی ایک ایسی ایپ ہے جس نے فحاشی کی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا ہوا ہے کہ اب اسے زندگی کی ضرورت سمجھا جاتا ہے. اسے یوز کیے بنا سانس ہی نہیں آ رہی ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایپ کے ذریعے پھیلائی جانے والی فحاشی کی زد میں مسلم معاشرے بھی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ بھی ہے. جس طرح لڑکیاں سج سور کر ویڈیوز بناتی، ناچتی گاتی ہیں، ایسے کاموں پر ان کے والدین فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے میں ٹیلنٹ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کی شخصیت کو تباہ کر رہے ہیں. آج کا مسلمان اسلامی اقتدار کو فراموش کر کے مغربی تہذیب کو اپنے لیے نمونہ بنا رہا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، محشر کے دن اللہ تعالی کے حضور پیش ہو کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہدایت کا راستہ سب کو دکھائے. آمین. میڈیا جس تواتر سے بچوں اور بڑوں کو بے حیائی کا درس دے رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. قابل غور ہے کہ جو نئی نسل ہے نا، والدین کے پہلو میں بیٹھ کر فلمیں، ڈراموں کے گندے اور حیا سوز مناظر دیکھ کر پروان چڑھے گی، اس میں شرم و حیا کا جوہر کیسے پیدا ہوگا؟ سوچئے نا. یہی وجہ ہے کہ نئی نسل کی ایک تعداد شرم و حیا کے تصور سے بھی کوسوں دور دکھائی دیتی ہے. اس نے بچپن سے دیکھا ہی ہے بھائی. شرم و حیا کی چادر کو تار تار کرنے میں رہی صحیح کسر یہ انٹرنیٹ نے پوری کر دی. اس کے فوائد اپنی جگہ، مگر بے حیائی اور بے شرمی کے فروغ میں بھی انٹرنیٹ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ واقعی وہ تیز ترین ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر انسان خود شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا نا، تبھی اس کی اولاد بھی ان صفات اور خصائل کی حامل ہوگی. اگر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا، تو خود پر عمل کرنا ہوگا. اور اگر وہ خود شرم و حیا کا خیال نہیں رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حیا کو متاثر کرنے والے تمام عوامل سے دور رہا جائے اور خود کو روح ایمان کی حفاظت جو ہے وہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سب کو ہدایت مرحمت فرمائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا واسطہ ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، با حیا اور با پردہ رہنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.